چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی نے یہ ملک پاکستان حضرات اولیاء کرام علیہم الرحمن کے طفیل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جناب یہ ملک پاکستان فیضان اولیاء اللہ ہے۔ یہ ملک پاکستان جن ہستیوں نے بنایا، جن کی انتھک محنتیں رنگ لائیں، ان میں سر فہرست پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ پیر سید محمد معصوم بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حافظ پیر سید محمد ظہور علی شاہ صاحب قدس سرہ چوراہی، یہ سر فہرست ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کا یہ فیضان ہے۔ قبلہ پیر طریقت قبلہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ کا یہ فیضان ہے۔ پیر امین الحسنات مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا فیضان ہے۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا فیضان ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، مولانا ابراہیم رضا خان ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، شیخ القرآن علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی، مولانا عبد الستار خان نیازی، مولانا عطا محمد بندیالوی، مولانا عبد الغفور ہزاروی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، شیخ الاسلام حضرت پیر سید عبد الرحمن برچونڈوی، حضرت سید ابو البرکات سید احمد قادری، حضرت غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی، مولانا عبد الحامد بدایونی، یہ ان اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ حضرت پیر میاں غلام اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، مولانا غلام علی اشرفی اکاڑوی، پیر محمد حسن جان سرہندی، مولانا غلام معین الدین نعیمی، قاری مصلح الدین صدیقی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، مولانا غلام رسول قادری، مولانا صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، مولانا اعجاز ولی خان رضوی، مولانا ابراہیم چشتی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی، حاجی بخش مصطفیٰ، حامد رضا حجت الاسلام، مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، سید آل رسول علی خان، محدث اعظم سید محمد اشرفی کچھوچوی، محدث پاکستان پیر عبداللطیف زکوڑی شریف، اور اللہ آپ کی خیر کرے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان، حضرت علامہ شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان اولیاء اللہ کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں پاکستان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے انتھک محنتیں کرنے کے بعد 28 لاکھ جانوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد یہ ملک پاکستان کی نعمت خالق ارض و سما نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب سامعین ذویل احترام، یہ فیضان اولیاء اللہ ہے۔ پاکستان کا جب نعرہ لگایا گیا تو اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ الحمدللہ پاکستان، اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد ملک دے دیا ہے تو ہندوؤں اور سکھوں سے آزاد تو ہوئے ہیں، مگر اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ سب انشاءاللہ تعالی العزیز آج کے خطبے میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی ہزار مخالفتوں، شرارتوں، سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور لاکھوں جانوں، عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات و واقعات سے قطعاً ناواقف ہے۔ ہمیں کو پتہ ہے، ہماری نسل کو تو پتہ ہی نہیں ان ہستیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی شرارتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، کتنی عصمتوں کو لوٹا گیا ہے، اور کتنے کروڑوں کے جائیدادوں کے مالک جنہوں نے سب کچھ پاکستان کی خاطر چھوڑ کر اس ملک میں تشریف لے آئے۔ ہمیں تو اس بات کا علم ہی کوئی نہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، ہماری آج کی پود
کتنی ناواقف ہے، وہ یہ سوال کرتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ انڈیا کو کیوں توڑا گیا تھا؟ اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا تھا، اور اگر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تیسری نسل پاکستان کی کہہ رہی ہے جی۔ ابھی وہ آنکھیں اور وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے۔ ان سے پوچھو نا پاکستان کیوں بنایا تھا، پاکستان میں کیوں آ گئے تھے، انڈیا کو کیوں توڑا تھا؟ یا پھر ہم واپس چلے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ جا کے آج دیکھو وہاں پر مسلمان کی حالت۔ ہندو کے معنی ہی چور ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو اس کے دین پر اس طرح عمل کرنے ہی نہیں دے گا آزادانہ طور پر جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا۔ سامعین ذویل احترام، ہمارے بزرگوں نے ان